بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی پروگرام حیات صحابہ۔ آج ہم ایک اور نئے صحابی کی عظمت، شان اور اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے ہمارے آج کے معزز مہمان جناب محمد ابوبکر صدیق صاحب سے کہ وہ آج ہمیں کس صحابی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جن صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ ان کا ظاہری حلیہ کیسا تھا، تو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان تھے۔ لباس، عمدہ لباس پہننے کے وہ بہت شوقین تھے۔ ان کا لباس شام سے سلائی ہو کر آتا تھا۔ 200 درہم کا وہ جوڑا پہنا کرتے تھے۔ جوتے کے وہ بہت شوقین تھے۔ جوتا ان کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا برانڈیڈ ہے پہنتے ہیں، اس طرح ان کا جوتا باہر سے آتا تھا ان کا۔ ایسے ہی وہ خوشبو لگانے کے بہت شوقین تھے۔ خوشبو ان کی جس گلی سے وہ ایک دفعہ گزر جاتے خوشبو لگا کے، تو اس کے بعد جو بھی اس گلی سے گزرتا تو وہ کہتا کہ اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ گزر کے گئے ہیں، اتنی دیر تک خوشبو آتی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ کی عورتیں انتظار کرتی تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ گلی سے گزریں اور ہم ان کو دیکھیں۔ گفتگو ان کی اتنی اعلیٰ ہوتی تھی اور عمدہ ہوتی تھی اور دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ان کے دوست انتظار کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر ہماری محفل میں آئیں، ہم سے باتیں کریں۔ لیکن جب وہ اسلام لے کے آئے تو ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ شروع میں اسلام لانے والے صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت سی مصیبتیں دیکھی۔ ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ والد ان کے وفات پا چکے تھے، چاچا ان کی پرورش کر رہے تھے، چچا ان کا بہت بڑا مشرک تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ مصعب اسلام لے آیا، موحد ہو گیا، تو اس نے بڑے ظلم ڈائے، قید میں ڈالا۔ لیکن مصعب بن عمیر تو وہ تھے کہ جو اسلام سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس نے بلا کے ایک دن کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، جو بھی جائیداد ہے اس میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، گھر سے نکل جاؤ یا اسلام کو چھوڑ دو۔ مصعب بن عمیر چپ کر کے گھر سے جانے لگے تو چچا کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے تو کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، یہ بھی اتارو اور پھر نکلو۔ تو مصعب بن عمیر کپڑے اتارے، مادر ذات برہنہ گھر سے نکلے، سیدھا اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں نے جب دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا مصعب یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ چچا نے مجھے گھر سے نکال دیے، کپڑے بھی لے لیے ہیں۔ تو مصعب کی والدہ نے آپ کو ایک چادر دی، آپ وہ چادر لے کے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم سیکھی، قرآن کی، سارا ٹائم گزارا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اسلام سیکھا، قرآن سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے۔ پھر مدینہ سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا ہمیں ایک صحابی دیں، ایک حافظ دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں دین سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کا انتخاب کیا اور ان کو مدینہ بھیجا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ گلی گلی گھر گھر جا کے ایک ایک بندے کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور ان کی اس محنت کی وجہ سے اگلے سال جب آئے ہم مدینہ سے قافلہ، 70 لوگوں کا قافلہ آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہی ہے جو بعد میں مدینہ کی جو ہجرت ہے اس کا سبب بنا۔ یہ مدینہ میں ہجرت کے لیے جو سبب بنا اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ رول ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت رہ گئے، جنگ بدر ہوئی، جب جنگ احد کا وقت آیا تو سب صحابہ کرام نے بڑا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جھنڈا پکڑ کے رکھیں گے۔ جب جنگ ختم ہو رہی تھی، مسلمان منتشر ہوئے، مسلمانوں کو لگا کہ جنگ فتح ہماری ہو گئی ہے، مسلمان منتشر ہوئے، تو صحابہ کرام میں سے مصعب بن عمیر ایسے تھے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا تھا، ایک کافر آیا، اس نے ان کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اور اس نے دوسرا وار کیا، بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس جھنڈے کو تھاما تو اس نے نیزہ مار کے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر آپ کا وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھام لیا۔ جنگ ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام کی، شہداء کی لاشوں کو، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی جب لاش کو دیکھا تو ان کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، جسے کہتے ہیں انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا، اور پورا لباس بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اسی حالت میں وہ شہید ہوئے۔ اور شہید کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس لباس میں وہ شہید ہوتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے، اس کا کفن چینج نہیں ہوتا۔ تو اسی کفن میں ان کو دفنانے لگے، تو جب سر ڈانپے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈانپے تو سر ننگا ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا رسول اللہ سے کہ یہ حالت ہے تو کیا کریں؟ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈانپ دیں، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیں، اور اسی حالت میں ان کو دفنایا گیا۔ اور فرمایا یہ وہ بندہ تھا
جو مکہ میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، آج اسلام کی وجہ سے جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو ایک کپڑا نصیب ہوا ہے۔ تو یہ وہ مشکلات تھیں جو صحابہ کرام نے برداشت کیں اور اس کے بعد یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ ہمارے پاس دین اس حالت میں آیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو سمجھیں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے صحابہ کرام کے موضوع کو لے کر، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔